بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال مهيم قال تزوجت امرأة يا رسول الله فقال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك اولم ولو بشاة او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ عزیز بزرگوں، یہ روایت گزشتہ جمعہ میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی گئی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ میں روایت کا کر دوں اور پھر اس کے بعد کچھ تشریح آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں زعفرانی زرد کلر کا رنگ لگا ہوا تھا۔ حضور نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، مطلب یہ رنگ کہاں سے لگا ہے، یہ کس چیز کا اثر ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور میں نے نکاح کر لیا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ مہر کتنا دیا ہے؟ تو فرمایا ایک گٹھلی سونا وہ میں نے مہر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ آپ کو برکت دے اس نکاح میں، اب ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ یہ روایت ہے اور یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس روایت کے حوالے سے چند باتیں میں نے گزشتہ یہ ذکر کی تھی کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ نکاح جو سنت ہے اس کا کیا مطلب ہے، میں نے تفصیلی طور پر ذکر کیا تھا۔ دوسری ایک بات میں نے یہ سمجھائی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضور کے پیچھے صف میں نماز میں فجر میں موجود ہے، حالانکہ رات میں نکاح ہوا ہے، یعنی دولہے کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی۔ دو بات۔ تیسری بات، وہ جو پیلے کلر کا دھبا اور رنگ جو لگا ہوا تھا اس کے حوالے سے تفصیلی طور پر میں نے بتایا کہ وہ کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، اور آج کل کی ہلدی کی رسموں کی حقیقتیں کیا ہیں، وہ میں نے تفصیلی طور پر آپ کے سامنے بتا دیا تھا۔ جب یہ بات حضور کے سامنے آ گئی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو چکا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں اس حدیث میں ارشاد فرمائی، بلکہ تین باتیں آگے کی حدیث میں ارشاد فرمائی۔ جو نکاح کے اندر بالکل ضروری جو چیز ہے، یعنی کام کی جو چیز ہے، وہ اس حدیث میں حضور نے بیان فرما دی ہے، جو نکاح کے اندر مسٹ ہے، اس کے بغیر اسلامی نکاح، شریعت کا نکاح جس کو ہم نکاح سمجھتے ہیں وہ ہوتا ہی نہیں، اس کو بیان کیا ہے۔ آگے کی روایت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ نکاح تو ہو گیا ہے، لیکن نکاح میں مہر کیا دیا ہے آپ نے؟ ما اصدقتها، مہر کیا دیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور سونے کی ایک گٹھلی جو ہوتی ہے یا اس کا جو وزن ہوتا ہے اس کے برابر میں نے سونا مہر میں دیا ہے۔ ایک بات تو اس روایت میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مہر نکاح کے اندر بہت اہم ہے۔
نکاح کا پورا خرچہ وہ دو چیز کا ہے. نکاح میں دو چیز کا خرچہ ہے، ایک مہر کا خرچہ اور ایک ولیمے کا خرچہ. اس کے علاوہ کوئی خرچ نہیں ہے نکاح میں. اچھا، اب مہر کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مہر بیان فرمایا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے یہ مہر جو آپ بیان کر رہے ہیں کتنا آسانی والا مہر ہوگا. نہ اس میں آپ پر کوئی بوجھ، نہ اس میں کوئی ریاکاری اور نہ اس میں کوئی دکھاوا، بلکہ آسانی کے ساتھ ادا کر دیا. اب شریعت مہر کے تعلق سے کیا چاہتی ہے وہ چند چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے، مہر یہ کسی کی بیٹی کا معاوضہ نہیں ہوتا ہے کہ مہر کے بدلے میں وہ لڑکی دی جا رہی ہے، مہر کے بدلے میں نکاح ہو رہا ہے. نہیں، مہر تو ایک علامت ہوتی ہے، مہر تو ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہ آج سے ان پر خرچ کر رہے ہیں، انشاءاللہ پوری زندگی ان کے خرچ کو ادا کریں گے. یہ کسی کا معاوضہ نہیں ہوتا ہے. اچھا، مہر رکھنا کتنا ہے؟ جیسے ہم پوچھتے ہیں نا بھئی شرعی مہر جو چلتا ہے وہ رکھ دو، اور آج کل جو چلتا ہے وہ مہر رکھ دو. تو وہ شرعی مہر کیا ہے، یا آج کل جو چلتا ہے وہ مہر کتنا ہو اور کیسا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ دیکھیں، عام طور پر مہر کے تعلق سے ہمارے درمیان میں بہت غفلت پائی جاتی ہے. اس لیے نکاح کے جتنے بھی خرچے ہیں ان سب خرچوں کی لسٹ ہمارے یہاں تیار ہوتی ہے. حالانکہ بہت سارے تو بلکہ زیادہ تر شریعت کی طرف سے وہ ضروری بھی نہیں ہے، بلکہ گناہ ہے، نافرمانی ہے. لیکن اس کے باوجود بھئی کھانا کتنوں کا ہوگا، لسٹ تیار ہوئی. مہمان کون آئیں گے، لسٹ تیار ہوئی. آئٹم کیا ہوگی، لسٹ تیار ہوئی. ایک دن پہلے کا کھانا کیسا ہوگا، وہ لسٹ تیار ہوئی. اور اس کے علاوہ لڑکی کو دینا کیا ہے، چڑھانا کیا ہے، کپڑے کیا دینے ہیں، سونے کیا دینا ہے، وہ سب شادی کے 1 مہینے 2 مہینے 5 مہینے سال پہلے سے طے ہو جاتا ہے. مہر جو شریعت کی طرف سے سب سے اہم خرچہ ہے، اس کے تعلق سے ہماری توجہ جاتی ہی نہیں ہے. ہم کب طے کرتے ہیں مہر؟ زیادہ تر کی میں بات کرتا ہوں، زیادہ تر نکاح کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور پھر کہتے ہیں قاضی صاحب جو نکاح پڑھانے والے ہوتے ہیں، اب دیکھ لو نے، آپ رکھ دو نے، آپ کے حساب سے کیا چلتا ہے دے دو نے، ہال پر سے کیا نکی ہے دے دو نے. پھر کہیں سے آواز لگتی ہے 2500 روپے، اور کونے میں سے وہ 500 کی نوٹ نکالے گا موڑی ہوئی اور اس میں سے وہ دے دے گا 2500 روپے. شادی کا جو مین خرچہ، شادی کی جو بہت اہمیت والا خرچ، اور وہ ہے 2500 روپے. مہر کی کم سے کم مقدار تو ادا ہو جائے گی، لیکن شریعت مہر کے تعلق سے چاہتی کیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. مہر کیسا ہونا چاہیے؟ مہر میں 2 چیزیں دیکھی جاوے. آدمی اپنی حیثیت دیکھے اور لڑکی کی عزت، لڑکی کا مقام، لڑکی کی خوبصورتی، لڑکی کا خاندان اور لڑکی کا جو مرتبہ اور لائقات ہے اس حساب سے دیکھ کر مہر کو رکھا جائے گا. اسی لیے نکاح میں، نکاح پڑھاتے وقت آپ غور کیجئے گا، 2 چیزیں بہت اہتمام سے ذکر کی جاتی ہے. لڑکی کے سامنے جب نکاح کی اجازت لینے جاتے ہیں تو ایک لڑکے کا نام اور دوسری چیز ہے مہر کتنی ہے. اگر وہ منع کر دے کہ مجھے نہیں چلے گی اتنی مہر، تو دولہے کو بدلنی پڑے گی مہر، کیونکہ اس کا یہ لازمی حق ہے. شریعت نے اس کو یہ حق دیا ہے. ہاں، یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی، آج تک ہم نے اتنے نکاح پڑھائی کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ لڑکے والے کہہ دیتے رکھ دو، لڑکی والوں کو کوئی اعتراض اس پر ہوتا نہیں ہے، لڑکی والے قبول کر لیتے، یعنی لڑکی کے والد نے قبول کر لیا اس کو، تو لڑکی بھی اس پر راضی ہو جاتی ہے. لیکن شریعت اس تعلق سے 2 باتیں کہتی ہے. لڑکا اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے، اور دوسری لڑکی جس حیثیت کی مالک ہے اس حیثیت سے مہر کو ادا کرے. اس لیے آپ دیکھیں کہ
شریعت نے مہر کی کم سے کم مقدار بتائی ہے، اس سے کم تو مہر ہوگا ہی نہیں. اور وہ کتنی ہے؟ تقریباً لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم مہر ہوگا ہی نہیں. اور 10 درہم کا مطلب 32 گرام چاندی. اگر آج چاندی 60 روپے کی اگر 1 گرام ہے تو 32 گرام چاندی 1920 روپے کی 2000 کے قریب ہوتی ہے. اس سے کم مہر 1500 روپے 786 روپے مہر تو وہ تو ہوگا ہی نہیں ادا. زیادہ کی کیا مقدار ہے؟ کوئی لمٹ نہیں ہے، شریعت کی طرف سے کوئی طے نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہ خطبہ دیا اور اس میں یہ فرمایا کہ تم مہر میں بہت زیادہ غلو مت کیا کرو. حضرت عمر نے فرمایا مہر بہت زیادہ مت دو. حضرت عمر نے منع فرمایا اس لیے کہ جس عورت کو تم مہر دے رہے ہو اگر وہ بہت عزت والی ہے تو حضور کی بیٹیاں اور حضور کی ازواج وہ زیادہ عزت کے لائق تھی، لیکن ان کے جو مہر تھے وہ 500 درہم سے زیادہ مہر نہیں تھے. یعنی حضرت عمر کے یہاں پر زیادہ کا جو مقدار ہے وہ 500 سے اوپر کی بات بتا رہے. 500 درہم سے اوپر، اور 500 درہم سے اوپر کا مطلب یہ ہوتا ہے مہر فاطمی، یعنی 1.5 کلو چاندی ہوتا ہے. 1.5 کلو چاندی، اس کو زیادہ ہمارے اعتبار سے زیادہ نہیں. ہم کس کو سمجھتے 50,000 تو یہ زیادہ ہے. حضرت عمر اس کو زیادہ کی کیٹیگری میں لا ہی نہیں رہے، اس کو زیادہ سمجھ ہی نہیں رہے. حضرت عمر زیادہ کا مطلب جو 500 درہم کے بعد ہے، یعنی 1.5 کلو کے بعد جو شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں زیادہ. ورنہ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عام طور پر مہر کتنے تھے؟ 500 درہم عام طور پر مہر تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو مہر دیا تھا وہ بھی 500 درہم مہر فاطمی جس کو ہم کہتے ہیں. حالانکہ وہاں تو وہ جو دور تھا غریبی کا دور تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ مزدور تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اپنی زیرہ بیچ کے تو وہ مہر کا انتظام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود مہر کی اہمیت ان کے یہاں پر تھی. آج بہت زیادہ طلاقیں ہونے کی وجہ اور لڑکی کی ویلیو کم ہونے کی وجہ ہمارے مہر کا کم رکھنا بھی اس میں شامل ہو گیا. اور عام طور پر جس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے مہر زیادہ رکھنے کی تو وہ تو رکھ دیتا ہے، لیکن جس کو نہیں سمجھ میں آتی ہے تو فوراً کہتا پھر یہ دکھاوا نہیں ہو جائے گا، ریاکاری نہیں ہو جائے گی. 1 لاکھ روپے مہر رکھا ہے، 50,000 روپے مہر رکھا ہے، تو پھر سب جن سنیں گے اور سب دیکھیں گے تو سب کہیں گے کہ اتنا سارا مہر یہ دکھاوا کرتا ہے. ہاں اگر واقعی پھر آپ نے ولیمہ بہت مختصر چھوٹا سا ایک کمرے میں کیا ہے، نہ آپ نے منڈپ سجایا ہے، نہ 4 طرح کی ڈرائی آئٹم رکھی ہے آپ نے، نہ اور بہت زیادہ جھمیلا اور مہمانوں کو بلایا ہے، اور نہ 50 لاکھ کا خرچہ کیا ہے، تب تو آپ کو حق بنتا ہے یہ سوال کرنے کا. لیکن اگر یہ تمام چیزیں کر لی ہے، یہاں ریاکاری سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہاں دکھاوا سمجھ میں نہیں آتی. جس چیز کو شریعت کہہ رہی ہے وہ دکھاوا اور وہ ریاکاری ہو گیا. اس لیے شریعت کے مزاج کو ہم سمجھیں، شریعت کیا چاہتی ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے اس حدیث کے اندر جو بات ذکر کی گئی ہے خاص طور پر وہ یہی ہے مہر کا تذکرہ. اس لیے آپ عربوں میں دیکھیں اتنا مہر ہوتا ہے، اتنا زیادہ بھاری بھرکم مہر ہوتا ہے، بہت بھاری بھرکم مہر. اتنا بھی نہیں رکھ دیا جاوے، لیکن کم از کم ایک آدمی جو جاب کرتا ہے، جو پگار پہ کام کرتا ہے، تو کم سے کم 2-3 سیلری تو ہو تاکہ اس کو بھی لگے کہ میں بیوی لے کر آ رہا ہوں. ورنہ 2500 روپے تو پاکٹ کے کونے والے کیسے میں سے نکال کے دے دے گا وہ، اور کوئی بوجھ نہیں. تو ذرا تو یوں لگنا چاہیے کہ حقیقت میں یہ بیوی لے کر آ رہا ہے. اور نکاح کا سب سے اہم خرچوں میں سے یہ خرچ ہے. تو اس لیے عزیز بزرگوں مہر کے تعلق سے یہ بات شریعت یہ چاہتی ہے کہ شرعی مہر کس کو کہتے ہیں؟ تو وہی ہے جو دونوں کی رضامندی سے طے ہو، پہلے سے اس کو طے کر دیا جاوے، جو دونوں کی رضامندی سے، یہ ہے شرعی مہر. ورنہ شریعت کی طرف سے کوئی طے نہیں ہے کہ اتنا ہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
لڑکا اپنی حیثیت کے مطابق اور لڑکی کی جو حیثیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ مہر ادا کرے. ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، جو چیز فوگٹ میں، فری میں، کم پیسوں میں ملتی ہے تو اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے. فرسٹ کاپی اگر کوئی پہنتا ہے، مثال کے طور پر گھڑی، اور فوسل کی گھڑی کسی نے پہنی ہے، یا اس سے بھی مہنگی برانڈ کی گھڑی کسی نے پہنی ہے اور وہ فرسٹ کاپی کی ہے، اس کو پہنتے وقت اتنی اہمیت دل میں نہیں آئے گی کیونکہ 2-2.5 میں خریدی ہے. لیکن وہی برانڈ کی گھڑی آپ شو روم میں سے لے کر آئے اور وہاں سے 1,00,000 روپے کی گھڑی آئے، پھر دیکھو یعنی اتنی سنبھال کے وہ اس کو پہنے گا کہ اگر اس کے اوپر وال پیپر چڑھانا ہوگا اور اس کو سنبھال کے جو حیثیت ہوگی وہ ہر اعتبار سے اس کو کرے گا. تو ظاہر سی بات ہے عزیز بزرگوں کہ جب چیزوں کی قیمتیں اور قدریں بڑھتی ہے تو ان کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. تو یہی وجہ ہے مہر کا فلسفہ شریعت میں یہی ہے. اس لیے دیکھیے ہمارے یہاں پر مہر ہے، جہیز نہیں ہے. مہر ہے کہ بیوی کو مہر دیا جاوے، بیوی کو یہ خرچ، یہ جو اہم چیزیں یہ دی جاوے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اب جتنے بھی نکاح ہو رہے ہیں اس میں مہر جو ہے وہ مہر نقد ہو رہا ہے، معجل ہو رہا ہے، معجل ادھار نہیں ہو رہا ہے. ورنہ پہلے معجل ادھار ہوتے تھے اور وہ بھی مرتے وقت معاف کروا دیا جاتا تھا، اور وہ بھی روپیہ، 2 روپیہ، 5 روپے، 10 روپے، 100 روپے، اور انتقال کے وقت بیوی کے قریب لا کر کہ بھئی، یا بیوی کو قریب لا کر کہ آپ معاف کر دیجئے، اور وہ بیچاری معاف بھی کر دیتی تھی. مہر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انتقال ہو گیا ہے اور شوہر نے نہیں دیا ہے وہ مہر، تو اس کی وراثت میں سے پہلے مہر نکال کے اس کو دیا جاوے گا بیوی کو، اس میں وراثت چلے گی باقاعدہ. مہر کبھی بھی معاف ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ ہے مہر کا فلسفہ. تو اس حدیث پاک کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو مہر کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ ضروری چیز ہے. دوسری بات اس حدیث میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے حضور نے فرمائی کہ بارک اللہ لک، یعنی دولہے کو مبارکبادی دی ہے. دولہے کو مبارکبادی، جیسے ہم ہاتھ ملاتے ہیں، نکاح ہو گیا، دولہے نے قبول کر لیا اور اس کے بعد ہم مبارکبادی دیتے ہیں. تو شریعت نے جو الفاظ کہے ان کو یاد کریں ہم. مبارک ہو، برکت دے اللہ، بہت بہت مبارک ہو، ٹھیک ہے. لیکن حدیث میں الفاظ کا تذکرہ ہمیں جب ملتا ہے تو ہم وہ الفاظ سے کیوں مبارکباد نہ دے؟ سنت بھی ہو جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا، اور حدیث کے الفاظ سے مطابقت بھی ہو جائے گی. حدیث میں کیا ملتا ہے؟ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی الخیر. یہ بھی تذکرہ ملتا ہے، یا یہ بھی ملتا ہے بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی الخیر. اللہ تم دونوں کو برکت دے اور اللہ ہمیشہ تمہیں خیر کے ساتھ باقی رکھے. تو یہ ان الفاظ کے ذریعے سے دعا دے. یہ الفاظ ہی یاد نہیں ہوتے. ارے دولہے کو مبارکباد دینے والے تو بہت دور، دولہے کو جو دعا یاد کرنی ہے وہ بھی یاد نہیں ہوتی ہے. دولہے کو جو دعا پوری زندگی یاد کرنی ہے، اور دولہا چھلے دن وہ کارڈ لے کے بیٹھا ہوتا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور وہ بھی یاد ہے، وہ بھی ترجمہ یاد کرتا ہے. پہلی رات کی دعائیں، پیشانی کے بال پکڑ کے پڑھنے کی دعا ہے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے اس سے پہلے کی دعا ہے، ہم بستری کرنے کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ بھی یاد نہیں ہوتی ہے اس کو. بھائی یہ دعا اس دن کی نہیں ہے، تو پہلے سے یاد کر لے، جب نکاح ہو گیا ہے تو وہ پہلے سے. اور یہ دعائیں تو پوری زندگی تجھے پڑھنی ہے، پوری زندگی یہ دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے. اہتمام اور زور کس پر دیا جاتا ہے؟ جن کا نکاح ہے، دولہے کے دوست اس کو لے کر بیٹھے ہیں، استاذ بنے ہوئے ہیں، انور بنے ہوئے ہیں، اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی روم میں جانے سے پہلے آپ کو سلام کرنا ہے، نماز پڑھنی. اچھا، اس دن کی نماز کی اتنی اہمیت بیان کی جاتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہی نماز فرض ہوئی تھی اس کے اوپر. نماز بغیر تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے. بھائی کوئی ضروری نہیں ہے وہ نماز، کوئی ضروری نہیں ہے وہ نماز. ہاں اللہ نے ایک نعمت دی ہے تو آپ شکرانے کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کو قبول کیا اور فوراً سجدے میں گر گئے. یہ شکر ہے، اللہ آپ نے نعمت عطا فرمائی. تو اس نعمت کے شکرانے کے اندر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، اللہ سے مانگ لیا، یہ بہتر چیز ہے. باقی اگر موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، نہیں پڑھی تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کو اتنی اہمیت سے بیان کیا جاتا ہے. اور وہی دلہا ہے فجر میں سو رہا ہوگا، رات کو نماز پڑھے گا نفل نماز، اور وہی ہے فجر کی نماز میں سو رہا ہوگا.
ظہر کی نماز میں غائب ہوگا، پورے دن میک اپ کے اندر بیٹھی ہوئی ہوگی اور نماز کی کوئی توفیق نہیں ہوگی، لیکن اس رات کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک طریقہ بتایا ہے زندگی کا، ایک ایک طریقہ بتایا ہے۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں عزیز بزرگوں کہ اس رات کی دعائیں بھی دولہوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ دعائیں یاد ہوتی نہیں ہیں، اور بغیر دعاؤں کے جب اللہ ان کاموں کے اندر مشغول ہوتے ہیں تو پھر بے برکتیاں نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے، یہ پیشاب پاخانہ میں جانے سے پہلے کی ہمیں جو دعائیں سکھائی گئی ہے کہ جب پیشاب کے لیے جائیں تو یہ دعا پڑھے، پاخانہ سے باہر نکلے تو یہ، ان دعاؤں کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ علماء نے کتابوں کے اندر لکھی ہے یہ بات، جب کوئی بغیر دعا کے جب چلے جاتا ہے تو شیطان بیت الخلاء کے اندر ان کی شرمگاہ سے کھیلنے لگ جاتا ہے، اور جب کوئی دعا پڑھ کے جاتا ہے تو اللہ ایک آڑ، ایک پردہ ڈال دیتے ہیں کہ شیطان کوئی حرکت ان کے ساتھ نہیں کرنے پاتا ہے۔ جتنی بھی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ان سب دعاؤں کا ماحصل، ان سب دعاؤں کا فائدہ یہی ہے، وہ دعائیں پڑھنے کی وجہ سے شیطانی اثرات سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ لہذا دلہنوں کو چاہیے ان دعاؤں کو پوری زندگی یاد کرنا ضروری ہے۔ ایک دعا پیشانی کا بال پکڑ کے پڑھ لیں گے، حالانکہ وہ تو ایسی دعا ہے کہ زندگی میں انسان جب بھی کوئی اچھی چیز، نئی چیز خریدے اس کی ملکت کی، تو ہر موقع پر وہ سکھائی گئی ہے۔ اللهم انی اسألک خیرها وخیر ما جبلتها علیها واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علیها، کہ اللہ اس کا جو خیر ہو اللہ مجھے عطا فرمانا، شر سے اللہ حفاظت فرمانا۔ تو یہ تو یہ ہر چیز کے ساتھ یہ دعا تو جڑی ہوئی ہے، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہوا ہے کہ ہم دعاؤں میں یاد کرنے میں بہت کوتا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ 6 دعائیں یاد ہوگی، کھانے پینے اور اسی طرح سونے جاگنے، کیونکہ وہ بچوں کو پڑھانی ہے تو وہ بچے نے پوچھ لیا کہ مولوی صاحب نے تو پڑھائی کیا، تو اس کے ڈر سے وہ یاد ہو جاتی ہے وہ دعا، اور بہت دور چلے جاوے تو پیشاب پاخانہ میں جانے اور نکلنے کی دعا۔ اس کے علاوہ بہت کم دعائیں ہوتی ہیں جو یاد ہوتی ہیں، ورنہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اب تو ایسے مکتب اللہ نے مکاتب کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 8-8 10-10 سال کے، 40 دعائیں یاد ہیں ان کو، 40 دعائیں ان کو یاد ہے پوری مکمل ترجمے کے ساتھ، اور ہم ہیں کہ ابھی وہ دعاؤں کے ترجمے میں ہی اٹکے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان دعاؤں کو پوری زندگی یاد کرنا ضروری ہے۔ بھئی صحبت سے پہلے پڑھنے کی دعا وہ بھی دل میں پڑھنا ہے، صحبت کے بعد پڑھنے کی دعا وہ بھی دل میں پڑھنا ہے، اور وہ پوری زندگی ضرور ہے، صرف پہلی رات کی دعا نہیں ہے وہ۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو مبارکبادی دی ہے کہ اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ دونوں کو خیر کے ساتھ جمع کرے۔ آخری جملہ اور آخری ٹکڑا جو اس حدیث میں حضور نے بیان فرمایا، وہ فرمایا اولم ولو بشاتن، کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کا کیوں نہ ہو۔ ہاں، ولیمہ ہے اور یہ سنت ہے، اور ولیمہ یہ لڑکوں والوں کی طرف سے یہ جو کھانا ہے، انتظام ہے، کھلانا ہے، وہ لڑکوں والوں کی طرف سے، کہ یہ چیز ہے جو سنت کے دائرے کے اندر آتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے غالباً ابن ماجہ کی روایت ہے یا امام شافعی کا قول ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے جب بھی نکاح کیا، کبھی بھی آپ نے ولیمے کی دعوت کو نہیں چھوڑا ہے، ہر نکاح پر آپ نے ولیمہ ضرور کیا ہے، اور ولیمے کے علاوہ آپ نے کوئی دعوت نہیں کی، جیسے عام طور پر کہ دوسری کوئی دعوت میں بھی ہم جمع کر لیتے ہیں کہ بھئی آج کائی کی دعوت ہے تو آج مہندی ہے نا تو اس کی دعوت ہے، آج ہلدی ہے نا تو اس کا رنگ کا کھانا ہے، آج پھولائیں ہیں تو وہ اس کا کھانا ہے۔ ایسی کوئی دعوتیں ہوتی ہی نہیں تھی وہاں پر، حضور نے دعوت کی ہے تو ولیمے کی ضرور کی ہے، اور ولیمے کی دعوت کو کبھی بھی آپ نے چھوڑا نہیں ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جس کو ولیمے کی دعوت دی گئی اور وہ ولیمے کی دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے تو حضور نے فرمایا فقد عصا سنت بالقاسم، اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ تو ولیمے کا کھانا یہ بہترین کھانا ہے، ولیمہ یہ سنت ہے، لیکن ولیمہ وہ سنت ہے کہ جس ولیمے کے اندر گناہ کا کام نہ ہو، جس ولیمے کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو، جس ولیمے کے اندر فضول خرچی نہ ہو، جس ولیمے کو سنت کے مطابق اور جس ولیمے کے اندر کوئی گناہ کا کام نہ کیا جا رہا ہو، وہ ولیمہ سنت ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، اس حدیث کے اندر ایک بات جو ہمیں سمجھائی جا رہی ہے وہ ہے ولیمے کے تعلق سے بات ہے، اس لیے کہ دیکھیے یہ خوشی کا کھانا ہے۔ حضور نے فرمایا لا بد للعروس من الولائم،
کہ نکاح ہو گیا دولہے کا تو اب ولیمہ کرو لازمی طور پر، ولیمہ کرو بالکل. اس لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آپ نے تاکید سے فرمایا کہ اب اولم، حکم دیا آپ نے. حضور نے یہ فرمایا کہ دیکھ لو چلو مناسب لگے تو آپ کر لینا، کہا کہ نہیں اولم، آپ کا آرڈر ہے کہ آپ کرو. کیونکہ اب اصل میں شریعت یہ سمجھانا چاہتی ہے جو خوشی کا موقع ہے اس میں خوشی بنانا، یہ شریعت نے ہمیں سمجھایا ہے. جو خوشی کا موقع ہے، ایسا نہیں ہے کہ خوشی کے موقع پر بھی انسان خاموش بیٹھا رہے، خوشی کے موقع پر بھی خوشی نہیں اختیار کرے. شریعت نے جتنا خوشی کا موقع اور خوشی کا منانے کا حکم دیا ہے اس میں منانی چاہیے. جیسے نکاح میں ایک خوشی کا موقع ہے، ایک نیا ممبر گھر میں تشریف لایا ہے، دولہا دلہن کو لے کر آ رہا ہے، تو اس موقع پر فرمایا کہ اب آپ ولیمہ کرو. اس لیے ایک تو خوشی کو سمجھانا ہے اور دوسروں کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ وہ جو دعوت قبول کر رہے تو یہ اپنے دعوت قبول کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں ہم آپ کی خوشی کے اندر شریک ہے، ہم آپ کی خوشی کے اندر شریک ہے، ہم آپ کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا نہیں گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حضور کی نافرمانی کی ہے. تو اس لیے عزیز بزرگوں، ولیمے کی دعوت کے اندر یہ قبول کرنا، لیکن ولیمے کے اندر کوئی ایسا کام نہ ہو جس کو شریعت نے منع کیا ہے. اللہ حفاظت فرماوے. آج نکاحوں کے نام پر جو فضول خرچیاں ہم نے شروع کر دی ہے، نکاحوں کے نام پر جو بے تحاشا دولت کو لٹانا شروع کر دیا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرماوے. دیکھیے مال اگر ہمیں ملا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ پوچھیں گے نہیں. مال کے سوال دو ہوں گے قیامت میں، سب چیز کے سوال ایک، مال کے دو سوال. آیا کیسے؟ حرام، ناجائز، جھوٹ، چوری، ڈکیتی، دھوکہ، چھینا، لوٹا، کیسے؟ سب سے پہلے انکم حلال ہے، اور اسی طریقے سے خرچ کہاں کیا ہے اس کا بھی سوال ہوگا. میں نے حلال طریقے پر کما لیا، اب میں کیا اس میں آزاد ہوں؟ میں اس کو جیسے چاہے خرچ کروں؟ نہیں، میں شریعت کے حکم کا پابند ہوں. شریعت نے جہاں خرچ کرنے کو کہا ہے، اگر میں وہاں خرچ کر رہا ہوں تو میں صحیح معنی میں شریعت کے حق کو ادا کرنے والا. اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ بہت زیادہ فضول خرچی مت کرو، اس لیے کہ جو شخص فضول خرچی کرنے والا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. شیطان کا بھائی فرمایا. اللہ حفاظت فرماوے. نکاحوں کے اندر، ولائم کے اندر، اور اسی طریقے سے نکاحوں کی بہت ساری تقریبات کے اندر دو خرچ ہیں نکاح کے مین اہم، مہر اور ولیمہ. اچھا وہ بھی لڑکوں والوں پر، لڑکی والوں کے اوپر آپ دیکھ لیجئے ایک بھی خرچ ہے ہی نہیں، ایک بھی خرچہ ڈالا ہی نہیں. بھئی دعوت بھی اس پر ضروری قرار نہیں دی ہے شریعت نے، کوئی ضروری قرار نہیں دی ہے. ہاں دلہے والے کو کہا کہ چھوارے بھی آپ لے کر آئیں گے اور اسی طریقے سے ولیمہ بھی آپ کے ذمے ہے، مہر بھی آپ کو ادا کرنا ہے، یعنی یہ جو خرچہ بنتا ہے وہ سب آپ کے ذمے ہے، اس لیے کہ آپ کے یہاں خوشی کا موقع ہے. لیکن اس خوشی کے موقع پر اللہ اور شریعت کو ہم نہ بھولیں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ شریعت نے خوشی کا موقع دیا ہے لیکن اس خوشی کے موقع پر ہم سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. کتنے خرچ ہے، جیسے مثال کے طور پر منڈپ کا خرچ الگ ہے، اسی طریقے سے جوڑے اور کپڑوں کے اوپر بے تحاشا خرچے ہو رہے ہیں، گانے کے اوپر، ویڈیو شوٹنگ کے اوپر، اسکریننگ کے اوپر، ہلدی کی رسموں کے اوپر، مہندی کی رسموں کے اوپر، اور بے شمار چیزیں ہیں کہ اللہ کی پناہ ان سب چیزوں سے. تو الغرض عزیز بزرگوں، اگر نکاح کے موقع پر بے تحاشا دولت کو لٹایا ہے، فضول خرچی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، عام طور پر جب اللہ کی نافرمانی اس میں بہت زیادہ کی جاتی ہے تو پھر اس کے نتائج بھی انسان اپنی زندگیوں میں بھگتتا ہے، کیونکہ حضور کی سنت کی مخالفت کی ہے. اور عام طور پر لاجک، ذہن، جو دماغ اس کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے کہ بھئی اتنا زیادہ خرچ اس میں کیوں کر رہے ہیں؟ شادی میں چند چیزیں ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی. نمبر 1 دکھاوا، نمبر 2 کمپٹیشن، نمبر 3 جھوٹی عزت کہ اس کی وجہ سے ایک اچھا لگے گا، اچھا دکھے گا. نمبر 4 ہمارے گھر میں سب کے کام ایسے ہی ہوتے آئے، بھئی اس وقت جاؤ جلالی تھی، اس وقت اللہ نے مال و دولت دی تھی، لیکن اب چاہے کاروبار نہیں چل رہا ہے
لیکن ہوگا تو ویسے ہی جیسے پہلے سے ہوتے آ رہا ہے۔ یہ پانچویں اور آخری چیز بھئی دیکھا دیکھی کہ بھئی اب یہ چیز نوی آئی ہے سماج کے اندر تو اب یہ ہمیں بھی کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ نکاح کے موقع پر حضور کی یہ جو حدیث ہے النکاح من سنتی، اگر ہمارا عمل ہو گیا تو یاد رکھیے زندگی کے اندر میاں بیوی، دولہا دلہن اور اس کے پورے خاندان سکون اور چین کی زندگی بسر کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔